السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے خون کا بدلہ۔ یہ سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی کیا ہوتی ہے؟ یہ پہل ہمارے جو آبا و اجداد ہوتے تھے یہ کہانیاں سناتے تھے، بیٹھ کر ایک بندہ کہانی سناتا تھا، وہ پھر کہانی نسل در نسل آگے چلتی رہتی تھی۔ اسی طرح یہ بھی ایک کہانی ہے، اور یہاں پر جو زیادہ تر کہانیاں ہوتی ہیں لوک کہانیوں، ان میں زیادہ تر ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب و تمدن کو دکھایا جاتا ہے، مہمان نوازی کو دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح پہل لوگ اپنی روایات کا خیال رکھتے تھے۔ تو یہ کہانی بھی اسی طرح ہے۔ ایک بیٹی ہوتی ہے، اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے ساری زندگی بھٹکتی رہتی ہے، لیکن آخر کار جب وہ قاتل اس کے گھر پہ آ جاتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وہ زخمی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کہانی ہے۔ چلیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ لت پت کہتے ہیں آلودہ خون کی وجہ سے، زخموں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آلودہ، لتھڑا ہوا، بھرا ہوا۔ گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے۔ حجرے کہتے ہیں کمرے کو، کوٹھڑی کو، گھر کو۔ اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈال ہوئے جا رہی تھی۔ یعنی نڈال ہونا، تھکا ماندہ ہونا، برا حال ہو جانا۔ مراد خان کی حالت لہجہ بلہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لہجہ بلہجہ کہتے ہیں لمحہ بلمحہ، ٹھیک ہے۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نکاہت کی وجہ سے، نکاہت کہتے ہیں کمزوری کو، کمزوری کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا، برداشت سے، تحمل سے، ٹھیک ہے۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا، دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا آ گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ دھاڑے مار مار کر رونا یعنی پاگلوں کی طرح، جس طرح آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ فوتگی والے گھر میں زیادہ تر بیویاں جو ہیں وہ اس طرح دھاڑے مار مار کر اونچی آواز میں بیان کر کے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ دھاڑے مار کر رونا، پاگلوں کی طرح رونا۔ مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرایا۔ اس نے کہا، میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں۔ حسرت کہتے ہیں نہ پوری ہونے والی خواہش، ٹھیک ہے۔ کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری بے چین روح کو سکون ملتا، لیکن افسوس، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی اور کہنے لگی، دیوانہ وار، پاگلوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ دھاڑے مار کر رونا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رونا۔ یہاں پر ہے یہ بیٹی دھاڑے مار کر رونے لگی، دیوانہ وار رونا، بہت زیادہ رونا۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے دیوانہ وار کا مطلب ہے پاگلوں کی طرح لپٹ کر کہنے لگی، بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام رہے گی۔ یہ بات سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا۔ دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی۔ وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا لائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے، جانتا نہیں تھا کوئی بھی شخص۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے جذبات میں کمی کے بجائے شدت پیدا ہو گئی۔
ٹھیک ہے، لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو، اپنے آپ پر رحم کھاؤ۔ مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی، لاپرواہ ہو گئی۔ یعنی اب دیکھیں نا، اس نے اپنے والد کے ساتھ ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ اے والد صاحب، کہ میں جب تک زندہ ہوں میں تمہارے قاتل کا سراغ لگا کر رہوں گی۔ اگر تمہارا بیٹا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں زندہ ہوں، میں تمہارے قتل کا حساب لوں گی، اور جس نے تمہیں قتل کیا ہے، مارا ہے، میں اس سے تمہارا انتقام لوں گی، بدلہ لوں گی۔ وہ کون تھا میں اس کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک رات سپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے، بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ ملال کہتے ہیں رنج کو، دکھ کو۔ ٹھیک ہے، تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر۔ اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب ماں بھی جاگ پڑی تھی۔ ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑام سے، یعنی زوردار آواز کے ساتھ نیچے زمین پر اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی، پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا جب بھی کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے جاتے ہیں تاکہ وہ ہوش میں آ سکے۔ دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اس سے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا۔ اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت کہتے ہیں بدقسمت کو نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا، جان لیوا تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ جہاں پر اب دیکھیں انہوں نے بتایا ہے کہ اس کے سپن گل کو خواب میں اس کا والد ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی، تو نے میرے قاتل کی بہت زیادہ تلاش کی ہے، لیکن میں تجھ سے جو ہے ناراض نہیں ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، بہت خوش ہوں کہ تو نے بیٹی ہونے کے باوجود بھی اپنے والد کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ میں تجھ سے خوش ہوں، مجھے تجھ پر کوئی ناراضگی نہیں۔ اب تو ایسا کر، میرے قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کر، اب تو اپنی ماں کی خدمت کر، میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ تو پھر ایک دم سے ایک لڑکا جو ہے زخمی حالت میں ان کے گھر میں گر جاتا ہے، تو وہ ان کی خدمت گزارت میں لگ جاتی ہیں۔ تو کہاں پر تھے، بس ذرا سی کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے گی۔ نوجوان نے پوچھا، تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا، مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا، یعنی بے حس و حرکت ہو گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے، شدید چوٹ لگائی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ مراد خان کی بیوی نے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں۔ کروٹ بدلنا، پہلو بدلنا۔ ٹھیک ہے، ہم اکثر سوئے ہوتے ہیں تو کروٹ بدلتے ہیں، اسی طرح اس نے کہا تھا کہ درد کی وجہ سے مجھے کروٹ بدلنا ہے، تو پہلو بدلنا ہے۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی۔ جب بھی سپن گل اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوتی تھی۔ ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو۔ وہ بار بار کہتا تھا، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بلا سکتا۔ اس کی ماں کہتی، ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے، تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر تم صحت یاب ہو کر جاؤ تو ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ یعنی اب دیکھیں اس سبق میں انہوں نے جو ہے
گھر میں آنے والے زخمی یا مہمانوں کی خدمت مدارت کے حوالے سے بات کی ہے کہ پہلے پہل لوگ اس طرح کرتے تھے کہ اگر کوئی زخمی گھر کے باہر پڑا ہوتا یا گھر پر آ کر گر جاتا تو اس کو فوراً سے مرہم پٹی کرنا شروع کر دیتی، اس کی خاطر مدارت کرنا شروع کر دیتے تھے لوگ۔ تو یہ پرانے لوگوں کی جو روایات ہیں، ثقافت ہیں، ان کی مہمان نوازی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کتنے مہمان نواز تھے، کس طرح وہ محبت کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کا جو زخمی یا مہمان آپ دور سے آ جاتا تھا تو ان کی بھی مدارت کرتے تھے، حالانکہ اسے جانتے نہیں تھے۔ آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے، پرانے زمانے میں اکثر لوگ پیدل سفر کرتے تھے، تو پیدل سفر کرتے ہوئے راستے میں اگر کوئی بھی گاؤں آ جاتا تو لوگ وہاں پر کسی بھی گھر میں قیام کر لیتے تھے۔ لوگ اکثر جاتے ہوئے کسی بھی مسافر کو کہہ دیتے تھے کہ آ جاؤ بزرگوں، یا کوئی بھی چاچا جی آپ آ جاؤ ہمارے گھر میں رہ لو، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، ایک رات یہاں ہمارے پاس رکو، کھانا شانا کھاؤ اور آرام سے آگے سفر کی طرف چلے جانا۔ تو اکثر لوگ اس طرح کہہ کر مہمان نوازی کرتے تھے اور لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے کسی انجانے کے گھر میں بھی رہ لیتے تھے، وہاں پر جناب کھانا شانا کھایا، رات گزاری۔ وہ باقاعدہ اتنے لوگ مہمان نواز ہوتے تھے، وہ اس کے لیے الگ سے بستر بناتے تھے، اس کے لیے اچھا کھانا دودھ وغیرہ سب کچھ تیار کرتے تھے تاکہ ہمارا جو مہمان ہے اسے کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو۔ تو اس طرح کی بہت سارے واقعات جو ہیں ہماری ثقافت کا حصہ ہیں، جو پرانے زمانے سے ہمارے آباء و اجداد تک سے آگے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو آج یہاں تک ہی کافی ہے، مزید ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔